سر ایسے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بہت خطرناک صورتحال ہونے والی ہے، سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بچت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمیں پورا امید رہنا چاہیے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک خاص ورد ہے، خاص کر 313 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. زلزلے تبھی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. اگر آپ غلط انجیکشن لگا کے لوگوں کی آنکھوں کے سودے کر رہے ہیں اور اگر آپ جو ہے عوام کو عوام نہیں سمجھ رہے تو پھر زلزلے آنا عام سی بات ہے. یہ اگر اب نہیں آئے گا تو مہینے بعد آ جائے گا، یا 1.5 مہینے بعد، یا 2 مہینے بعد آ جائے گا، کیونکہ قیامت کے آثار ہیں اور اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ بھی تو پوری ہونی وائس آف نیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. داؤد جی میرے ساتھ موجود ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور ماہر علم نجوم ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بہت خطرناک قسم کا پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے اور یہ بڑا خوفناک ہوگا. یہ کیا سارے معاملات ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا ہوگا آنے والے وقت میں؟ داؤد جی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایسے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بہت خطرناک صورتحال ہونے والی ہے، سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح زلزلے کی بات کی، میں اس سے بھی پہلے ایک بات کروں گا. کسی غریب کا گھر لٹ گیا اور کسی مہنگائی کی وجہ سے کسی کے بچے رل گئے اور کسی نے خودکشی کر لی اور کسی نے پھانسی لے لی. یہ بھی ایک زلزلے کی ہی قسم ہے. قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جب بھی قرب قیامت ہوگی زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا. اور جس طرح سورج گرہن، چاند گرہن، یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں ہی شامل ہے. زلزلے آئیں گے اور یہ جو آپ کی پریڈکشن اس بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ زلزلے کی چانسز نظر آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور بلکہ انڈیا کی کئی ریاستوں میں زلزلے کا کافی اثر نظر آتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کا اثر ہوگا. شمالی علاقہ جات، خاص کر بلوچستان والے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ اس کا اثر ہے، مگر اتنا زیادہ نقصان نہیں نظر آتا اور اتنا زیادہ اثر نہیں. 25 سے 30% کا لگتا ہے کہ زلزلے کا اثر ہوگا. مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نظر کرم رکھی ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد، اور پلس یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے واقعتاً ہی ایک قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کا بہاؤ. جس طرح مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست کی تعمیر کی، تب بھی جو ہے صحابہ کرام کے خون سے وہ رنگی اور آج تک اس کا اثر جو ہے پوری دنیا میں قائم. اسی طرح پاکستان بھی ایک ایسا ملک جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نظر کرم کا معاملہ ہی رکھا ہے. کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو لوٹنے میں، کسی نے کوئی ایسا وقت نہیں چھوڑا کہ اس کو تباہ و برباد نہ کرتا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم اور دائم رکھا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قائم اور دائم ہی رکھیں گے. مگر بات اگر زلزلوں کی ہو رہی ہے، بات اگر حادثات کی ہو رہی ہے، تو اپنا بھی کوئی قصور ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ زلزلے تبھی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اگر اس دور میں جو ہے چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ زرد پڑ جاتا. اور آج ہم جب زلزلے کے اوپر بات کرتے ہیں یا ناگہانی آفات کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم اس کو انجوائے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرنے میں، جیسے ہماری اللہ کے آگے بڑی تیاری کی ہوئی ہے اور ہم بڑے پرفیکٹ طریقے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور ہم بڑا کامیاب ہو کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ جان مازوں کو پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوں گئی، ہم اس طریقے سے آپ کی عبادت نہیں کر سکے، اس طریقے سے ہم آپ کو یاد نہیں کر سکے جس طرح کی عبادت کا حق ہے. اور یہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ اگر زلزلے آئیں اور لوگ مریں اور لوگوں کی ناگہانی اموات ہوں. جس طرح پہلے بھی زلزلہ آیا تھا پاکستان میں اور کتنا زیادہ نقصان ہوا تھا، تو تب پتہ چلتا تھا کہ ہوٹلوں میں جو ہے وہ کس طرح شرمناک واقعات ہو رہے ہوتے تھے اور جن علاقوں میں جو زلزلے آئے وہاں پہ کس طرح کی جو ہے بے حیائی زد عام تھی. اور اب بھی ہم جو ہے پاکستان
اس وقت جن حالات میں پہنچا ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو بے شرمی کے معاملات اور غریب کو غریب نہ سمجھنا، آج ایک غریب کی جو ہے ویلیو 1 لاکھ سے بھی کم ہے. اگر آپ غلط انجیکشن لگا کے لوگوں کی آنکھوں کے سودے کر رہے ہیں، اور اگر آپ جو ہے عوام نہیں سمجھ رہے، تو پھر زلزلے آنا عام سی بات ہے. یہ اگر اب نہیں آئے گا تو مہینے بعد آ جائے گا، یا 1.5 مہینے بعد، یا 2 مہینے بعد آ جائے گا، کیونکہ قیامت کے آثار ہیں، اور اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ بھی تو پوری ہونی ہے. سر یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوفناک قسم کا آئے گا، تباہی پھیل جائے گی، ہر طرف تباہی کا عالم ہوگا. کیا واقعی اتنا خطرناک ماحول بنا ہوا ہے زلزلے کے میں حوالے سے؟ ٹیرو کارڈ سے دیکھتا ہوں کہ زلزلہ جو ہے اگر آتا ہے تو اس کے کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. اسٹرالوجی سے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پہ اس کے اتنے اثرات تو نہیں ہوں گے، بچت ہو جائے گی. تو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں زلزلہ آتا ہے تو کس طرح کے آثار نظر آتے ہیں. ایک ہی کارڈ سے دیکھتے ہیں زلزلہ آنے کے بعد پاکستان میں کس طرح کے آثار نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بچت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمیں پورا امید رہنا چاہیے، اور یہ ہے کہ زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانیوں والا معاملہ کر دیں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک خاص ورد ہے، خاص کر 313 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور یہ ایک جس طرح پہلے آپ کو یاد ہوگا سیلاب کی صورتحال تھی، اور پتہ تھا کہ طوفان آئے گا، تو لوگوں نے ذکر اذکار کیے، کہا جا رہا تھا کہ شاید کراچی ڈوب جائے گا. مگر دعائیں جو ہیں وہ تقدیر جس طرح بدل دیتی ہیں، اس طرح دعائیں جو ہیں طوفانوں کے رخ بدل دیتی ہیں، زلزلوں کے بھی رخ بدل دیں گی. اگر اشارتاً ہی اگر ایسی بات نظر آتی ہے کہ واقعتاً آئے گا، تو پہلے ہی دعا کر کے آیت کریمہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کے اس چیز سے اگر جان چھڑا لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اچھا سودا ہے. چلیں سر، یہ تو بڑی تفصیل میں ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا، اور آیت کریمہ بھی پڑھیں، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نکال دے اور کوئی نقصان نہ ہو. اب تھوڑی سی سیاست پہ بات کر لیں. جی جی ضرور. زلزلے آنے کی شدت تو پتہ نہیں محسوس ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کی شدت محسوس ہو رہی ہے. 1 to 5 بانٹے جائیں گے، کھانے کے انتظامات کیے جائیں گے، چکن کی 1 پلیٹ میں 2 پیس ہوں گے. اگر نواز شریف صاحب یہ سارے کام نہ بھی کریں، 1 to 5 نہ بھی بانٹیں، اور یہ چکن کے 2 پیس نہ بھی ہوں، تو نواز شریف صاحب کی اپنی ایک پاپولرٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب آئیں گے، اور نواز شریف صاحب ظاہری بات ہے ایک اعلامیہ تھا، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا کا ایک نعرہ لگتا تھا. تو ظاہری بات ہے جب کوئی نعرہ بار بار لگتا ہے تو وہ عوام کی جو ہے زبان پہ چلا جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو بغیر بریانی اور بغیر 1 to 5 کے بھی اگر آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے، پکی ڈیل ہو جاتی ہے، تو بریانی اور یہ تو بس اپنے عوام کو خوش کرنا ہے. یہ صدقے کے طور پہ میرے خیال میں دے رہے ہیں. باقی سارے معاملات ڈیل سے ہونے ہیں. ڈیل سے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ جب تک آپ ڈیل نہیں کرتے، جب تک آپ کی بات نہیں ہوتی، تب تک تو نہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیل کے تحت ہی ساری معاملات چلتے ہیں، اور نواز شریف کا آنا بھی ایک ڈیل کے تحت ہی ٹھہرا ہے. لیکن نواز شریف کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز بھی ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو بعض اوقات بہت زیادہ ان کو پذیرائی ملتی ہے، اور بعض اوقات عروج سے ہی ان کو کھینچ لیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہیں گی. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف کا پاکستان آنا کتنا کامیاب ہوگا ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں جی. نواز شریف صاحب کا آنا ایک ہی کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں، کیا پاکستان کے حق میں بہتر ہے. تو میں کارڈز کی انرجی سے دیکھتا ہوں نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا ایک ہی کارڈز میں کیا پازیٹیو ہے. پاکستان میں نواز شریف کا آنا ایک ہی کارڈ سے کیسی انرجی کہلاتی ہے. نہیں جی، نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی. اب وہ والی وکٹ نہیں ہے جہاں آپ آسانی سے بیٹنگ کر لو. اب بیٹنگ کرنے میں آپ کو بڑی جد و جہد کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ یہ
کر بھی لیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر و تحمل کا سامنا اور اپنی زبان کو لگام بھی دینا پڑے گی۔ بالکل جی، زبان کو لگام دینے سے پہلے وکٹ پر اسٹے کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اسٹروک لگانے کی اجازت ہوگی۔ داؤد جی صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے زلزلے کے حوالے سے خدشات ہیں اور اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مشکل سے بچائے، اس کے لیے آیت کریمہ کا ورد بھی بتایا، آپ اس کو دہرائیں اور اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔